Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وما كان لبشر أن يكلمه الله کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پھر پردے کے پیچھے سے یا کوئی پیغام لانے والا بھیج کر، تو وہ وحی لے آتا ہے اللہ کے حکم سے جو چاہتا ہے۔ بے شک وہ سب سے برتر اور حکمتوں والا ہے۔ ایسے ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک فرشتہ بھیجا۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، نہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا۔ اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے ہم جسے چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اور آپ راستہ سجھاتے ہیں، سیدھا راستہ، اللہ کا وہ راستہ جس کے لیے سب کچھ ہے، وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ سن لو، اللہ ہی کی طرف تمام امور پلٹ کر جاتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اپنے رب کی بات مان لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن پھر پلٹ کر کوئی دوبارہ وہاں سے واپس نہیں آئے گا۔ نہ انسان کے لیے کوئی پناہ گاہ ہوگی کہ وہاں بھاگ سکے، نہ ہی کوئی ایسا ہو کہ وہ انجان بن جائے یا چھپنے کی جگہ ہو کہ وہ چھپ سکے۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی یہ بات نہیں مانتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ ان کے نگراں نہیں ہیں۔ ہاں، جب ہم کسی بھی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو بہت خوش ہوتا ہے، اور جب اسے کوئی گزن اور تکلیف پہنچتی ہے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کے پاداش میں، تو یقیناً وہ انسان ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے اور جس کے لیے جو چاہتا عطا کرتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹی اور بیٹے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ آگے اب اللہ رب العزت کی الہیت اور انسان کی بشریت، ان دونوں کا گویا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر گفتگو اور بات کا ذریعہ دیکھا جائے تو انسان کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے بات کر سکے یا پھر اللہ رب العزت کا دیدار وہ کر سکے۔ دنیا میں اللہ نے ایسی آنکھ نہیں دی ہے کہ اس کے ذریعے انسان اللہ کا دیدار کر سکے یا اللہ رب العزت سے اس طرح بات کرے۔ ہاں، اللہ جسے چاہتا ہے دنیا میں ایک ہی چیز عطا فرما دیتا ہے، وہ یہ کہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت گفتگو کر لیتا ہے،
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ گفتگو کی کوہ طور پر، جب موسیٰ علیہ السلام ٹھنڈی رات میں آگ لینے کے لیے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک درخت ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں آگ جل رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اس سے لپٹیں اور لو نکل رہی ہے، لیکن ایک نہ ٹہنی اس سے جل کے گر رہی ہے نہ کوئی پتا مرجھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ آگ درخت کے اندر لگی ہو اور پتا بالکل ویسے سرسبز و شاداب ہو، ہرا بھرا ہو، ٹہنیاں ویسی ہری بھری ہو اور اس آگ سے آنچ بھی نہ نکل رہی ہو، یہ کیسی آگ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو گویا تسلی دی کہ آگ نہیں، یہ نور ہے، تجلی ہے اللہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے صرف اتنا کہا کہ ذرا طور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، اگر وہاں پر تمہاری نگاہ ٹک سکتی ہے تو تم اللہ کو دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جیسے اللہ رب العزت کی تجلی پہاڑ پر نازل ہوئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، چور چور ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر پڑے، یعنی مشاہدہ موسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکے، اللہ کا دیدار موسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکے۔ تو دنیا کی آنکھ نے ابھی اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ لے۔ ہاں، اللہ رب العزت جنت میں جب اپنی تمام نعمتوں سے اپنے نیک بندوں کو نواز دے گا، پھر وہ پوچھے گا میرے بندوں کیا تم کو تمہارے وعدے کے مطابق سب کچھ مل گیا؟ تو تمام کے تمام لوگ کہیں گے، جنتی کہیں گے کہ پروردگار اس سے کہیں زیادہ ہم نے پایا جتنا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تمہیں ہم ایک اور نعمت سے سرفراز کرتے ہیں، اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا دیدار۔ تو گویا کہ جنت میں وہ آنکھیں دی جائیں گی جس سے انسان اللہ رب العزت کا دیدار کر سکے۔ اب رہا معاملہ اللہ سے بات کرنے کا، تو انبیاء علیہ السلام نے جو اللہ سے بات کی، اللہ کا کلام سنا، اس کے کئی طریقے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے پاس جو وحی آئی اس کے مختلف طریقے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کبھی میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ گھنٹی میں جیسے ایک جھنجھناہٹ ہوتی ہے، اس طرز کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور آواز آتی رہتی ہے، وہ وقت میرے لیے بہت ہی کٹھن اور سخت دشوار ہوتا ہے، لیکن جب وہ آواز آنا ختم ہوتی ہے تو اس وحی کے ذریعے جو کچھ اللہ رب العزت پیغام میرے پاس پہنچانا چاہتا ہے وہ سب کا سب مجھے یاد ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ کیفیت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے انسانی شکل میں اور میرے سامنے روبرو بیٹھ کر وہ اللہ کا پیغام سناتا ہے اور مجھے وہ پورا پیغام یاد ہو جاتا ہے، میں اللہ کے بندوں تک وہ پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ خود ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس انسانی شکل میں زیادہ تر ایک صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ ان کی شکل میں آیا کرتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام عام طور سے اگر انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو دحیہ کلبی کی شکل میں تشریف لاتے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ کسی دوسرے انسان کی شکل میں جس کو کوئی جانتا نہیں ہے اس شکل میں تشریف لاتے، جیسے کہ ایک پورا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار دور سے چلا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بہت دور سے سفر کرتا ہوا وہ
چلا آ رہا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچا، اپنے گھوڑے سے اترا، تو اس کا کپڑا بالکل صاف و شفاف، ایک داغ بھی نہیں، چہرہ اتنا کہہ لیجئے کہ کھلا ہوا، بشاشت سے پر، کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، لیکن آنے والا جس طرح آ رہا تھا اس کا انداز بتا رہا تھا کہ بہت لمبا فاصلہ طے کر کے آیا ہے۔ اور بیٹھنے کے بعد اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات پوچھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مسافر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر اپنا ہاتھ ایسے رکھا، گویا آمنے سامنے بیٹھے، اور ایسے ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوچھا، اے نبی ذرا بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کی۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کی تعریف کی۔ پھر پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ نے احسان کی تعریف کی۔ پھر اس نے قیامت کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مل مسئول عنہ بعلم من السائل، یہ جو پوچھ رہا ہے جتنا وہ جانتا ہے اتنے میں بھی جانتا ہوں، پوچھنے والے سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا ہوں قیامت کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں مختلف اعتبار سے اس کی تشریح کی گئی، اتنا وقت نہیں ہے، نہیں اس کی تشریح بھی کی جاتی۔ بہرحال وہ آ کے چلے گئے، سب کچھ پوچھ کے چلے گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین اس بات پر دنگ تھے کہ یہ شخص سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی تعریف فرماتے، اس کی تشریح فرماتے، تو کہتا ہے صدقت، آپ نے بالکل سچ کہا۔ اور یہ وہی شخص کہتا ہے جس کو پہلے سے معلوم ہو، ورنہ آدمی آئے گا سوال کرے گا جواب صحیح سے مل جائے، شکریہ ادا کرتا اور چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب مرحمت فرماتے تو وہ یہ بات میں جواب دیتا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہی ہے ایمان کی تشریح، یہی ہے اسلام کی تشریح، یہی ہے احسان کی تشریح، وغیرہ وغیرہ۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ یہ ہم لوگوں کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ شخص واپس چلا گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور صحابہ سے پوچھا، پتہ ہے تمہارے درمیان کون تھا؟ اللہ کے نبی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا پتہ، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی اجنبی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبریل آئے تھے اور تمہیں ایمان، اسلام، احسان، دیگر تمام تعلیمات کے بارے میں تم کو سکھا کر بتا کر گئے۔ تو معلوم ہے کہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں آئے تھے، صحابہ نے دیکھا، لیکن بہرحال انسانی شکل میں تھے، اس لیے کوئی نہیں پہچان سکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا بھی۔ تو اس طرح کبھی فرشتہ جو انسانی شکل میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کوئی ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کر سکتا، ہاں وحی کے ذریعے کر سکتا ہے۔ اب وحی کا کیا طریقہ ہے؟ تو ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ وحی لے کر آتا ہے، پیغام سناتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے اوپر ڈائریکٹ کلام نازل کرتا ہے، چاہے وہ بیداری کے عالم میں ہو، یعنی جاگ رہے ہوں نبی، اور چاہے نبی سو رہے ہوں، خواب میں ہو، تو بہرحال جس حال میں بھی اللہ رب العزت اپنا کلام نازل کرتا ہے ڈائریکٹ، وہ القاء، وہ کیا بولتا ہے، الہام کہلاتا ہے۔ تو نبی کا القاء، نبی کے اوپر جو الہام ہوتا ہے یا نبی کا جو خواب ہوتا ہے، یہ بالکل سچا اور برحق ہوتا ہے، اور یہ وحی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے میں خواب یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، اب ذرا تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو اس سے تو معلوم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس وحی کو سمجھ لیا۔ تبھی اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا اس قربانی کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں تو راضی ہوں اللہ سے، اور یہ قربانی دینے پر راضی ہوں، بیٹا بھی راضی ہے یا نہیں، ذرا میں اس کی بھی رائے لینا چاہتا ہوں۔ تو بیٹا نے فوراً کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، پر اے میرے ابو جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ بھی راضی، بیٹا بھی راضی، قربانی پیش کر دی گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ خواب میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نبوت کا وقت قریب ہوا، آپ کے نبی بننے کا زمانہ قریب ہوا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ رات میں خواب میں دیکھتے، صبح بالکل وہی چیز پیش آتی، بالکل وہی واقعہ پیش آتا۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا کہ ایک معجزہ تھا، اور یہ نبی کے ساتھ تمام نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ نبیوں کا خواب جو ہے وہ بالکل سچا ہوتا ہے، وہ وحی ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ گویا 3-4 طریقے ہوئے، ایک تو حالت بیداری میں، جاگنے کی حالت میں القاء ہونا، الہام ہونا، خواب کی حالت میں خواب کی شکل میں دکھایا جانا، پھر فرشتے کا آنا، یا پھر اللہ رب العزت کا ڈائریکٹ بات کرنا۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بھی بات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو ڈائریکٹ آواز سنی، لیکن پردے کے پیچھے سے آواز کیسے آئی یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ڈائریکٹ گفتگو نہیں کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یا تو اللہ رب العزت نے جب آپ کو معراج سے سرفراز فرمایا تو جب ساری دنیا ختم ہو گئی، کہہ لیجئے سارے کیا بولتے ہیں کہ ساری رکاوٹیں دور ہو گئی، حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا یعنی جو آخری حد میں ایک پیڑ ہے جس کا نام بیر کا پیڑ کہلاتا ہے، بیر جو ہم لوگ کھاتے ہیں، یہ بیری کا پیڑ ہے، اس کو سدرتن کہا جاتا ہے۔ تو وہ بیری کا پیڑ ہے، وہ سب سے لاسٹ میں ہے۔ جبریل علیہ السلام کی گویا کہ وہی میعاد ہے، وہی میقات ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا پیغام وہیں سے وہ سنتے ہیں، پردے کے پیچھے سے، وہیں سے وہ پردے کے پیچھے سے گویا سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت پیغام دیتا اور لے کر وہ چلے آتے ہیں۔ اب رہا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے۔ اب بیچ میں کوئی پردہ نہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے بعض روایتوں کے ذریعے کہ ایک پردہ حائل تھا جس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام تو سن رہے تھے، اللہ سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن بظاہر ڈائریکٹ دیدار نہیں کر سکے۔ لیکن بہرحال آیتیں اور بہت سی روایتیں بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیدار کیا، وہاں پر دیدار کیا۔ ایک عالم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں؟ معراج میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دیدار کیا، اور اللہ کہتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کر سکتا ہے اللہ رب العزت اپنے کسی بندے سے، اور روایتیں بھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا؟ تو عالم نے بڑا برجستہ اور بہت پیارا جواب دیا، بہت عمدہ جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمان ہے کہ دنیا کی نگاہ اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کر سکتی۔ تو ہم نے کب کہا کہ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا؟ جب اللہ رب العزت نے معراج سے سرفراز فرمایا، جب آپ نے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جنت میں بلایا، آپ نے جنت بھی دیکھی، آپ نے دوزخ بھی دیکھی، اور ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ جنت میں تمام مومنین اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو جب جنت میں مومنین جا کر دیدار کر سکتے ہیں، تو ان مومنین کا سردار اور تمام نبیوں کا سردار کیا جنت میں جا کر اپنے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا؟ تو میں نے تو یہ کہا کہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتی کوئی آنکھ، میرے نبی نے کہا کہ دنیا میں کوئی نہیں آنکھ دیکھ سکتی، اور ہمارے نبی نے یہاں تو تھوڑی دیکھا ہے، ہمارے نبی نے تو وہاں دیکھا ہے۔ تو تمہیں اشکال کس بات کا؟ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اگر یہ اعجاز عطا فرمایا، یہ معجزہ عطا فرمایا، تو یہ معجزہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو بھی حاصل ہوا۔ تو اللہ وحی بھیجتا ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے، کیونکہ اللہ بڑا بزرگ برتر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا اپنے حکم سے۔ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ایمان کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسکول گئے، کبھی پڑھنا لکھنا آپ نے سیکھا ہی نہیں۔ امی کا خطاب اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب میں دیا کہ میں نے آپ کو جب نبوت سے سرفراز کیا اور آپ کو نبی بنایا، تو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو نبی یہ امی بنایا ہے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہم نے آپ کو اپنا پیغام دیا ہے، اس سے پہلے آپ کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن ہم نے جب آپ کو دیا تو آپ نے سب کچھ دیا اور سب کو آپ نے سکھایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہے، یہ آپ کا اعجاز ہے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو کتاب اور ایمان کے بارے میں نہیں معلوم تھا، لیکن بہرحال ایمان سے آپ متصف تھے. یعنی ایمان صحیح معنوں میں کیا ہے، کتاب صحیح معنوں میں کیا ہے، نبوت سے پہلے نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے خالی بھی نہیں تھے. یہ بھی ہے کیونکہ آپ کی پوری زندگی 40 سالہ زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کبھی کسی بت کے سامنے سر جھکایا ہو، یا کسی بت کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑا ہو، یا اس سے مراد مانگی ہو. کبھی آپ نے 40 سال کی زندگی میں نہیں کیا. اور آپ نے آخر میں جب عبادت اور ریاضت غار حرا میں شروع کی تو کس کی عبادت کرتے تھے؟ ایک ایسے رب کی جس کی لوگ نہیں عبادت کرتے تھے، اس اللہ کی جس کو لوگ نہیں جانتے تھے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ غار میں بیٹھ کر اور وہاں پر ریاضت کرتے تھے، اور وہاں پر کیا بولتے ہیں کہ مراقبہ کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، وہاں پر اللہ کی طرف دھیان دیا کرتے تھے. تو وہ اس اللہ کی تلاش میں تھے. کبھی کبھار انسان ہوتا ہے جیسے کافروں سے پوچھو تو کہتے ہیں بھائی مجھے تو پتہ نہیں کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے. لیکن جب اس کا دل ایمان کی طرف پھرتا ہے، اسلام کی طرف آتا ہے، تو اس کے اپنے یہ جو دیوی دیوتا، اپنے معبود جو ہے نا، وہ بہت برے لگنے لگتے ہیں، اور وہ جو ہے پھر وہ خود بخود اللہ کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے. حالانکہ ابھی اس نے نہ اللہ کو پہچانا، نہ اللہ کو جانا، نہ اس کی تعلیمات کو پہچانا، لیکن خود بخود وہ اللہ کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، کھنچتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سردریز ہو جاتا ہے. ایک واقعہ اپنے یہاں کا ایک نوجوان ہے، اس کا بھی یہی رہا کہ کبھی وہ باہر ملک میں وہ موسیقی اور اس سے جو ہے جڑا ہوا تھا، اور غیروں میں سے تھا، غیر مسلموں میں سے تھا. خوب اس نے دنیا کمائی، خوب دولت کمائی، خوب شہرت کمائی، خوب سب کچھ حاصل کیا، سارے آشائش کی چیزیں اس کے پاس حاصل تھی، لیکن اس کا دل بے چین تھا، اس کا دل بے چین تھا. ایک دن بہت بے چین ہوا، بہت پریشان ہوا، کہاں جائے، سارے ساتھیوں کو سب کو سلا کے رات کو اپنے گھر کمرے سے نکل گیا، اپنے روم سے نکل گیا کہ اب نکلتے ہیں، بہت بے چینی ہے. نہایا دھویا، نیا جو بھی صاف ستھرا کپڑا تھا وہ پہنا، اور اس کے بعد ایک مسجد میں گیا، اور رات میں پہنچا تو مسجد بالکل سنسان تھی، کوئی نہیں تھا. وہاں پر رات بھر وہ بندہ روتا رہا، پروردگار تو کہاں ہے، میں تجھے ڈھونڈنا چاہتا ہوں، میں نے مندروں میں تلاش کیا، میں نے فلاں جگہ تلاش کیا، مجھے کہیں سکون نہیں ملا. پروردگار آج مسجد میں حاضر ہوا ہوں، تو کہاں ہے، مجھے تو بتا دے. رات بھر وہ تو روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اور اس کو دل کے سکون ملتا رہا، دلی اعتبار سے اس کو اطمینان حاصل ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب صبح کی اذان ہوئی تو اس کو کلی طور پر یقین ہو چکا تھا کہ اللہ کوئی ذات ہے. امام صاحب آئے، ان سے پورا واقعہ سنایا، حالانکہ امام صاحب پہلے ڈر گئے تھے، ان کو پورا واقعہ سنایا. امام صاحب نے کلمہ پڑھایا اور وہ مشرف اسلام ہوا. الحمدللہ آج وہ اسلام پر قائم ہے اور ہمارے درمیان موجود بھی ہے. ایسا نہیں، ہمارے درمیان موجود ہے یہاں پر، لیکن بہرحال وہ ہیں. تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو جب نہیں جانتا ہے تب بھی اس کو ایمان کی راہ دکھا دیتا ہے، کتاب کی راہ دکھا دیتا ہے. فرمایا کہ وہ ایک نور ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندے کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. اے نبی، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آپ کو حکم دیا گیا، آپ سیدھا راستہ سجھاتے ہیں، دکھاتے ہیں. یہ سیدھا راستہ اللہ کا ہے، جس اللہ کے ماتحت دنیا کی ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں. پھر اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ اللہ رب العزت نے ایک بات میں پوری بات کہہ دی، الاللہ تصیر الامور. ہر اچھی چیز، ہر بری چیز قدرت کے مطابق جو بھی ہونا ہے انسان کے ساتھ، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اور ہر آخرت تک جو بھی معاملہ ہے، الا الاللہ تصیر الامور. اس کی گنانے کی کوئی ضرورت نہیں، تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں. ساری کی ساری باتیں، ساری کی ساری چیزیں وہ اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جاتی ہیں. تو جب اللہ کی طرف ہر چیز رجوع کرتی ہے، پلٹ کر جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے بندو تو بھی پلٹ کر میری طرف آ جائے. بس ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اپنا رخ دنیا سے موڑ لیں اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں. کیونکہ اللہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یقیناً کہتے ہیں کہ اللہ اکبر. جب کہتے ہیں ہاتھ کے ذریعے اشارہ کر دیا کہ دنیا پیچھے ہم نے کر دی، ہر چیز ہم نے پیچھے کر دی، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم بے بس ہیں. اگر کوئی چیز ہے تو اللہ اکبر، وہ صرف اللہ کے ساتھ.
ہر چیز پھینک دی ہم نے، بتا دیا کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جن سے ہمیں سکون نہیں مل سکتا، راحت نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ راحت اور سکون نہ دینا چاہے۔ تو دلی اطمینان اور سکون اللہ نے فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلی ایمان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہی اطمینان اور سکون حاصل عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔